شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، ایک علاقے میں ایک خاتون رہتی تھی۔ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کرواؤں گی جو مجھے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان نے حامی بھری، چنانچہ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا کچھ بڑا ہوا تو اس کا شوہر، جو کہ کھیتوں میں کام کرنے جایا کرتا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آپ دوپہر کا کھانا مجھے پہنچا دو تو میں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں۔ اس کی بیوی نے حامی بھر لی۔ اب وہ دوپہر کا کھانا لے کے جاتی اور کھیتوں میں اپنے شوہر کو دے کے واپس آتی۔ اس کا پردہ کم ہوتا چلا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا بیٹا دیا، اخراجات بڑھے، تو شوہر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہاتھ بٹایا کریں تاکہ زیادہ بہتر انداز سے معاشی حوالے سے ہم کام کر سکیں۔ چنانچہ اس کی بیوی اب اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتی اور اس کا پردہ اور کم ہو گیا، کیونکہ اسے کھیتوں میں جا کے کام کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا بیٹا عطا کیا، تو اس کے بعد معاشی زمانداری بڑھنے کی وجہ سے اسے خود بھی معاشی طور پہ ڈائریکٹلی اپنے خاوند کا ہاتھ بٹانا پڑا۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے تھے، شوہر ہنسنے لگ پڑا، تو بیوی نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب تم نے میرے سے شادی کی تھی تو تمہارا ذہن تھا کہ میں باپردہ رہوں گی، آج تمہارا پردہ کدھر گیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ تم وہ سامنے کمرے میں جا کے بیٹھو، میں آپ کو اس کا فرق بتاتی ہوں۔ اس کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ بڑا بیٹا آیا، اس نے آگے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ تمہارا باپ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کوئی ایسی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ میانہ روی سے چلیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اس نے رونے کی ایکٹنگ کی۔ اس سے چھوٹے بیٹے کو بلایا جو کہ درمیانہ دوسرے نمبر پہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے آ کے باپ کو کہا کہ باپ نے اچھا نہیں کیا، باپ کے گلے کرنے شروع کر دیے۔ جب تیسرے بیٹے کے سامنے یہی ایکٹنگ کی گئی تو اس نے آ کے باپ کو گالیاں دینی شروع کر دیں کہ وہ کیوں مارتا ہے، میں اسے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو باہر بلایا اور کہنے لگی، پہلا بیٹا کیونکہ باپردہ حالت میں پیدا ہوا تھا، اس نے تمہارا بھی پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب میں نیم پردہ میں تھی، تو اس نے تمہارا پردہ بہت کم رکھا اور ساتھ ہی تمہیں برا بلا بھی کہا۔ لیکن تیسرا بیٹا جو کہ اس وقت پیدا ہوا جب کہ میں پردے کی حالت میں نہیں تھی، آج دیکھیں وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہا۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں ہم آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے معاملات میں جو انسان بوتا ہے بالآخر اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے، اور اس کا تعلق صرف اس دنیا اور آخرت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بھی بہت سارے معاملات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم پورے انہماک کے ساتھ اس چیز کو انشور کریں کہ ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی اپنے تئیں کوشش کریں گے، تو جتنی ہم کوشش کریں گے اس کا فیضان بھی ہمیں ہی نصیب ہوگا، کیونکہ وہ تمام فیضان کے حقدار بھی وہی ہوتے ہیں جو اس کے لیے محنت، مشقت اور اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک باپردہ خاتون سے وطن سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتا ہے، اور ایسی خاتون جو پردے کے بغیر پھرتی ہے، اس کے وطن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی اور خاندان کے لیے بھی عزت خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح ہم زندگی کے بہت سارے معاملات میں اگر اخلاقی اقدار معاشرتی تقاضوں کو قائم رکھیں تو یقیناً ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جس میں ایک امن ہوگا، سکون ہوگا، اور وطن سے پیدا ہونے والا بچہ اگر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے معروف ہوا تو ان کی والدہ اور والد صاحب کا جو کردار تھا
اسے کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ ناظرین، امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور ہماری زندگی بہتر ہونے میں اس سے مدد حاصل کی جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔